السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فروا خالد ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ناول دل تنگ تمام جانا از قلم فروا خالد کی نمبر 7 کے ساتھ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کی 7ویں قسط۔ ذاکوان پر ہوئے حملے کی خبر گیلانی ولا سمیت پورے علاقے میں پھیل گئی تھی۔ سب کے لیے یہ خبر کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ جس شخص کے آنے پر اتنے دنوں تک گاؤں میں جشن منائے گئے تھے، اس کی گمشدگی پر سید حویلی میں کیسا سما ہوگا، سب بنا دیکھے ہی اندازہ لگا سکتے تھے۔ سب ہی ذاکوان کی سلامتی کے لیے دعا گو تھے، جس کے آنے سے بہت سے لوگوں کو محسوس ہوا تھا شاید ان کی تکلیفیں کم ہو جائیں، مگر ان ظالموں نے تو سیدھا اسی انسان پر نشان داغا تھا۔ گیلانی ولا میں سب ذاکوان کے حوالے سے فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کے لیے پریشان تھے کہ یہ کسی اور کی گئی سازش ان کے سر نہ ڈال دی جائے، ان کے اتنی مشکل سے بنائے گئے دوستانہ مراسم ایک بار پھر دشمنی کی نظر نہ ہو جائے۔ جبکہ گیلانی ولا میں ایک وجود ایسا بھی تھا جو پرسکون اپنے کمرے کے ٹیرس میں موجود تھا، جہاں پورے علاقے میں ذاکوان ربانی کی گمشدگی پر طوفان برپا تھا، وہیں معصورہ ابنوس مطمئن اور ریلیکس اپنے آپ میں مگن تھی۔ فضل ربانی خالی ہاتھ حویلی واپس لوٹ آئے تھے۔ پچھلے اتنے گھنٹوں سے مسلسل بھاگنے کے باوجود ذاکوان کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ گھر کی سب خواتین کا رو رو کر برا حال تھا۔ ہاشم ربانی بالکل حوصلہ ہار چکے تھے۔ انہیں اپنا آپ ذاکوان کا مجرم لگنے لگا تھا، کیونکہ وہ اس کی حفاظت نہیں کر پائے تھے۔ ان کی ہی ضد پر ذاکوان واپس لوٹا تھا اور اب انہی کی دشمنوں کی نظر ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد فرقان ربانی اور فہیم بھی لوٹ آئے تھے۔ فہیم خود حیران پریشان تھا کہ اس نے تو اپنے آدمیوں کو صرف ذاکوان کو جان سے مارنے کا حکم دیا تھا، پھر آخر ذاکوان کی باڈی کو وہاں سے کس نے غائب کیا تھا؟ یہ بات فہیم کے لیے بھی کافی تشویش کا باعث تھی اور اسے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے پر ٹھیک سے خوش نہیں ہونے پا رہی تھی۔ دادا سائیں، دیکھ لیا آپ نے اپنے دشمنوں پر اعتبار کرنے کا نتیجہ۔ اگر آپ میری بات مان لیتے تو آج ذاکوان ہمارے بیچ ہوتا۔ انہوں نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا کر آپ کی پیٹھ پر وار کیا ہے۔ فہیم نڈھال بیٹھے ہاشم ربانی سے مخاطب ہوا تھا، جنہوں نے صبح اسے کس بری طرح بے عزت کیا تھا، مگر اس وقت ان کے پاس جواب میں ایک لفظ بولنے کو بھی نہیں تھا۔ فہیم، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، اپنی زبان بند رکھو۔ فرقان ربانی نے اسے سختی سے نزش کرتے خاموش رہنے کو کہا تھا، جس پر فہیم ان سب کو سوگواریت میں ڈوبا دیکھ اپنی کامیابی کا جشن منانے وہاں سے پلٹا تھا۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر ڈرائنگ روم کے دروازے پر پڑی، سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ اسے پوری حویلی اپنی نگاہوں میں گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ ذاکوان! اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے، آواز اتنی آہستہ تھی کہ بمشکل اس کی اپنی سماعتوں تک پہنچ پائی تھی۔ اس نے آنکھیں ملتے سامنے کا عکس ٹھیک سے دیکھنا چاہا تھا۔ بابا جان، یہ… اس نے فرقان ربانی کو پکارتے دروازے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اسے سامنے کھڑا ذاکوان اپنا وہم معلوم ہوا تھا۔ ذاکوان بیٹا، تم بالکل ٹھیک ہو۔ اے میرے مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہماری سن لی۔ فرقان صاحب خوشی سے نم لہجے میں بولتے ذاکوان کی جانب بڑھتے اسے سینے سے لگا گئے تھے۔ باقی سب کی نظر بھی جیسے ہی ذاکوان پر پڑی، ان کے مردہ چہروں پر زندگی کی رونق دوڑ گئی تھی۔ ان سب کی حالت ایسی تھی جیسے مرتے ہوئے کسی نے زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ آپ سب کیوں رو رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں دادا جان، آپ… ذاکوان سب سے ملتا ہاشم ربانی کی حالت دیکھ حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ چند لمحوں میں ہی ان کی حالت کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں سینے سے لگاتے اپنی مضبوط باہوں میں بھینچ لیا تھا۔ ذاکوان کی آنکھیں شدت ضبط سے لال ہوئی تھیں۔ اپنے گھر والوں کی اذیت اس کے دل پر رقم ہو چکی تھی، جس کے ذمہ داروں کو اب اس کے قہر سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ ذاکوان، تم اب تک کہاں تھے؟ اور یہ سب کس نے اور کیوں کیا؟ تم تو ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلے تھے، پھر گاڑی سے کب نکلے؟ ذاکوان کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ فہیم کی تو جان پر بن آئی تھی۔ اس کا دل چاہا اپنے آدمیوں کو پکڑ کر گولیوں سے اڑا دے، جو خالی گاڑی پر گولیوں کی برسات کرتے رہے تھے۔ ذاکوان کو دیکھ سب اس واقعے کو تو بھول ہی گئے تھے۔ ذاکوان ہاشم ربانی کی طبیعت کے پیش نظر انہیں ان کے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ باقی سب بھی وہیں جمع تھے۔ جب فہیم نے مزید صبر نہ کر پاتے ایک ہی سانس میں تمام سوال پوچھ لیے تھے۔ میرے رب نے مجھے دشمنوں کی سازش سے محفوظ رکھنا تھا، اس لیے عین وقت پر میرے لیے کسی کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ ذاکوان اپنی ناگواری چھپاتے سر لہجے میں بولا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ فہیم لمحے بھر کا جذبز سا ہوا تھا۔ وہ ذاکوان کے رویے سے اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ کچھ جانتا ہے یا نہیں، مگر یہ بھی تسلی تھی کہ اگر ذاکوان کو ذرا سی بھی بھنک پڑی تو وہ اتنے آرام سے اسے جواب نہ دیتا۔ باقی باتیں کل کریں گے،
ابھی بہت رات ہو گئی ہے۔ دادا سائیں آپ کو بھی اور باقی سب کو بھی آرام کرنا چاہیے۔ ساگوان کسی کو کچھ پوچھنے کا موقع دیے بغیر بات وہیں سمیٹ گیا تھا۔ اس انداز دیکھ ہاشم ربانی نے بھی مزید کچھ پوچھنے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ان کا پوتا گھر آ گیا، اس وقت اس سے بات سے بڑھ کر ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ ساگوان کا بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ جانا فہیم کو سولی پر لٹکا گیا تھا۔ اس کے دماغ میں اب پوری طرح یہی سوال کھلبلا رہنا تھا کہ آخر ساگوان کو اس کے اعتبار سے محفوظ کس نے کیا تھا۔ بڑا سا عالیشان روم اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ روم کے پردے، فرنیچر، بیڈ شیٹ، ہر شے میں سیاہ رنگ نمایاں تھا، جس نے وہاں کی سیاہی میں مزید اضافہ کر رکھا تھا۔ ان کے بیچ سیاہ رنگ کے لباس میں ملوث ایک شخص اضطراب کی کیفیت میں ریوالونگ چیئر پر جھولتا سگریٹ کے دھوئیں سے کمرے کی فضا آلود کر رہا تھا۔ اس کی سرد و وحشت ناک نگاہیں سامنے اسکرین پر چلتے مناظر پر جمی ہوئی تھیں، جو اس کی پتھریلے تاثرات میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ کر رہی تھیں۔ غصے اور اشتعال کی انتہا پر پہنچ کر خود پر کنٹرول رکھنا کتنا مشکل تھا، کوئی اس وقت التمش کیدان سے پوچھتا۔ اس کی کن پٹی کی نسیں پھول کر نمایاں ہوئی تھیں، سیاہ بالوں سے سجی کشادہ پیشانی پر پڑے بال اس کے اندر لگی آگ کی گواہی دے رہے تھے۔ التمش کیدان نے نفرت بھری نگاہوں سے سامنے اسکرین پر موجود لڑکی کو گھورا تھا، جو بڑے سکون سے اتنے سارے مردوں میں گھری کھڑی اس کی شان میں قصیدہ گوئی کر رہی تھی۔ میں نے وہاں کسی شخص کا چہرہ نہیں دیکھا اور نقاب پوش شخص نے میرے سامنے التمش کیدان کا نام ہی لیا تھا۔ شاید اغوا کر کے التمش کیدان کا ارادہ مجھے مروانے کا ہی تھا، مگر میری قسمت اچھی تھی کہ میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ میرے پاس التمش کیدان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، مگر میں کسی کے ڈراوے میں آ کر ڈر کر بیٹھنے والی بالکل بھی نہیں ہوں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں دوسرے کے لیے آواز اٹھانے والی اپنے لیے خاموش رہے گی؟ کبھی نہیں۔ مجھے انصاف چاہیے۔ التمش کیدان نے مجھے کڈنیپ کروایا ہے اور دھمکی آمیز میسیجز بھی سینڈ کیے ہیں۔ میں ان کے خلاف لیگل ایکشن لینا چاہتی ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے آپ سب لوگ میرے ساتھ ضرور دیں گے۔ مائرو پریس کانفرنس کرتی التمش کیدان کے خلاف بے خوفی سے بولی تھی۔ اس کے ہر انداز میں التمش کے لیے شدید نفرت اور انتقام بول رہا تھا۔ التمش نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ شدید طیش میں اسکرین پر دے مارا تھا۔ اس کی نظروں میں بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا جب جنید نے مائرو کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، اور ارد گرد کھڑے لوگوں کی نگاہیں اس کے شفاف چہرے پر اٹھتی التمش کیدان کے اندر آگ کے شعلے بھڑکا گئی تھیں، جن کی لپیٹ میں اب کس کس نے آنا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ فیروز نوک کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ سر، ماہرو ابنوس کو جہاں رکھا گیا تھا اس کمرے کی فوٹیج حاصل کر لی ہے ہم نے، اور وہاں موجود 5 افراد کو بھی پولیس کے پہنچنے سے پہلے اٹھوا لیا گیا ہے۔ فیروز اس کے خطرناک حد تک بگڑے تیور دیکھ سنجیدگی سے بولا تھا۔ التمش کے اشارے پر اس نے سامنے پڑے ویڈیو پلیئر میں وہ فوٹیج آن کی تھی اور خود سائٹ پر کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ماہرو کی فوٹیج دیکھنے جیسا گناہ نہیں کر سکتا تھا۔ سامنے چلتی فوٹیج دیکھ التمش کے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے تھے۔ اغوا کاروں نے ماہرو سے دور رہ کر خود پر آئے ایک بہت بڑے عذاب سے خود کو بچا لیا تھا، مگر اس نقاب پوش شخص کی مائرو پر اٹھنے والی ہوس زدہ نظریں التمش کیدان کی نگاہوں میں محفوظ ہو چکی تھی۔ التمش ایک پل میں ہی ماہرو کے حوالے سے اس شخص کی نیت سمجھ چکا تھا۔ کہاں ہے یہ شخص؟ التمش کی بات پر فیروز نے گہری سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ سر، یہ ہمارے آدمیوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔ فیروز نے ڈرتے ہوئے الفاظ ادا کیسے کیے تھے جیسے سنتے التمش نے سختی سے مٹھی بھینتے جلتا سگریٹ ہتھیلی پر مسل دیا تھا۔ جلد از جلد اس کو ڈھونڈ کر میرے سامنے پیش کرو، اب جا سکتے ہو تم۔ التمش کے سرد لہجے پر فیروز خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ التمش نے مضطرب انداز میں اپنی پیشانی مسلی تھی۔ یہ لڑکی ہمیشہ اس کے لیے اذیت کا باعث ہی رہی تھی۔ وہ اس سے کوسوں دور رہنا چاہتا تھا، اس کی شکل دیکھنے کا بھی رودار نہیں تھا، مگر ہر بات قسمت اسے اس کے سامنے لا پٹکتی تھی۔ زندگی کے اسی موڑ پر آ کر التمش کیدان بے بس ہو جاتا تھا۔ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا شخص دل میں معاملے میں کس قدر بے بس تھا، یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ بی بی سائیں، ابھی نیچے سب کو اطلاع ملی ہے کہ سید ساگوان ربانی بالکل ٹھیک ہیں، وہ حملے سے محفوظ رہے ہیں اور صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ بانو روم میں داخل ہوتی صوفے پر بیٹھی معصورہ سے مخاطب ہوئی تھی، جس کا جواب معصورہ نے محض سر ہلا کر دیا تھا۔ وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتی وہیں پر ہلکی سی نیند دراز ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شام کا منظر گھوم گیا تھا جب وہ طبیعت خرابی کی وجہ سے حال سے جلدی اٹھائی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے اسے جالی دار دیوار سے کسی کی آواز سنائی دی تھی۔ الفاظ کچھ ایسے تھے کہ معصورہ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ بھر کو وہاں رک کر سننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ فہیم ربانی کو نہیں پہچانتی تھی، مگر سید ساگوان ربانی کے نام پر ٹھٹک گئی تھی۔ کوئی اور بات ہوتی تو وہ یوں چھپ کر کبھی نہ سنتی، مگر دوسری جانب تو کسی کے قتل کی پلاننگ کی جا رہی تھی، وہ بھی اس شخص کی جو اس وقت ان کے گھر میں موجود تھا۔ معصورہ کو لگا شاید اللہ کی جانب سے اسے کسی کی زندگی بچانے کا
وسیلہ بنایا گیا تھا۔ وہ ذاکوان ربانی تک یہ پیغام پہنچا کر اسے بچانا چاہتی تھی، جو شاید اپنے اوپر منڈلاتے خطرے سے انجان تھا۔ اس نے اسی وقت روم میں جاتے بانو کو بلوایا تھا اور ساری بات اسے بتا دی تھی، جسے سن پل بھر کو بانو بھی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ بانو کچھ بھی کر کے یہ خبر اس شخص تک پہنچا دو کہ یہاں سے نکلتے ہی اس پر حملہ ہونے والا ہے۔ معصورہ کو اس انجان شخص سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ بی بی جی بڑے سائی نے سختی سے منع کیا ہے کہ خواتین ملازمین میں سے بھی کوئی اس طرف نہیں جھانک سکتا۔ میں چھپ کر ہی وہاں چلی جاتی، مگر عین درمیان میں ہی گارڈز کھڑے کر رکھے ہیں بڑے سائی نے۔ ادھر جانا تو ناممکن ہی ہے، بانو بے چارگی سے بولی تھی، جس پر معصورہ کو مزید فکر لاحق ہوئی تھی۔ اس کی ایک خبر پہنچانے سے کسی کی جان بچ سکتی تھی، مگر وہ کیا کرتی، کیسے پہنچاتی یہ خبر اس شخص تک؟ بانو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تقریب اختتام پر پہنچ چکی ہے، لوگوں کی واپسی شروع ہو چکی ہے۔ اگر وہ لوگ بھی ابھی نکل گئے تو بہت دیر ہو جائے گی، ہمیں کسی بھی طرح اس سے رابطہ کرنا ہوگا۔ معصورہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بی بی سائیں، ایک کام ہو سکتا ہے، ذاکوان ربانی کا نمبر مل سکتا ہے، جس کے ذریعے ہم ان کو اس بارے میں آسانی سے مطلع کر سکتے ہیں۔ بانو اچانک کسی خیال کے تحت پرجوش لہجے میں بولی تھی۔ ٹھیک بانو، جلدی کرو، جو کرنا ہے، بس اس شخص کی جان بچ جانی چاہیے۔ معصورہ نے بانو کو جلدی سے نمبر لانے کو بھیجا تھا۔ معصورہ نے خود کو ایک خول میں سمیٹ رکھا تھا، جس کے باہر کوئی اس کے احساسات اور جذبات کا اندازہ نہیں لگا پاتا تھا۔ کون سی بات اسے اچھی لگتی تھی، کون سی بری، اس کے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اسے ایک احساس سے عاری لڑکی کے خطاب سے نوازا جاتا تھا، جو خوشی، غم، پریشانی اور غصے میں ایک جیسے ایموشنز ہی رکھتی تھی۔ کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے گرد کھینچے دائرے سے نکل کر کچھ ریئیکٹ کر جاتی تھی، جیسا کہ اس وقت ہو رہا تھا۔ جس لڑکی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوئی تھی کہ اس کے آس پاس کیا چل رہا ہے، اس کا یوں کسی کے لیے ایک دم سے پریشان ہو اٹھنا کافی انوکھی بات ہی تھی۔ بانو بھی فکر مندی میں یہ نوٹ نہیں کر پائی تھی، ورنہ اپنی بیوی سائیں کے اس طرح احساسات ظاہر کرنے پر ہوئی ضرور ہوتی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بانو اندر داخل ہوئی تھی۔ بانو، نمبر ملا؟ معصورہ اس کے قریب آتے بولی۔ جی بی بی سائیں، بہت مشکل سے ان کے کزن سے نکلوایا ہے، بتا نہیں سکتی کیا کیا جھوٹ بولنے پڑے۔ یہ لے بی بی جی نمبر، اور کال کر کے بتائیں انہیں۔ بانو اسے تفصیل بتاتی، ہاتھ میں پکڑی چٹ اس کی جانب بڑھا گئی تھی اور ساتھ ہی لینڈ لائن کی جانب اشارہ کیا تھا۔ بانو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہم کیسے اس نامحرم سے بات کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کریں گے بات۔ معصورہ فوراً بدک کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ٹھیک ہے بی بی سائیں، میں بات کرتی ہوں۔ بانو معصورہ کے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹنے پر ہولے سے مسکرا دی تھی۔ اس کی بیوی نامحرم مردوں کے ذکر سے بھی ایسے ہی ریئیکٹ کرتی تھی، جیسے وہ تصور سے نکل کر حقیقت میں اس کے سامنے آن کھڑے ہوں گے۔ کیا ہوا بانو؟ بانو کو ریسیور کان سے لگائے بیٹھا دیکھ معصورہ نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ بی بی سائیں، وہ کال ہی نہیں اٹھا رہے، میں کتنی بار فون ملا چکی ہوں۔ بانو کی بات پر معصورہ کی پریشانی بڑھی تھی۔ تم ٹرائی کرتی رہو، بس اس کے یہاں سے نکلنے سے پہلے اس تک یہ خبر پہنچ جانی چاہیے۔ معصورہ کمرے میں ٹہلتی فکر مندی سے بولی تھی۔ بی بی سائیں، آپ ٹرائی کرتی ہیں، میں ذرا باہر سے پتہ کر آؤں کہ سید حویلی والے چلے تو نہیں گئے۔ اگر نہیں گئے تو کب تک نکلنا ہے انہوں نے؟ بانو اپنی بات کے جواب میں معصورہ کے تاثرات دیکھ مزید وضاحت دیتے بولی، جس پر ناچار معصورہ کو ریسیور تھامنا پڑا تھا، مگر وہ دل میں ارادہ کر چکی تھی کال اٹینڈ ہو بھی گئی تو بولے گی نہیں اور بانو کے لوٹنے کا انتظار کرے گی۔ جلدی آنا، معصورہ اسے ہدایت دیتی صوفے پر آن بیٹھی تھی اور ہاتھ بڑھا کر وہی نمبر ڈائل کیا، مگر مسلسل 3 کالز کے بعد بھی کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ معصورہ کو اب جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ کیسا عجیب شخص تھا وہ، موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، مگر وہ اتنی بے فکری سے بیٹھا کال اٹھانے کی زحمت تک نہیں کر۔ معصورہ کا ارادہ یہ آخری بار ٹرائی کر کے فون رکھنے دینے کا تھا، جب اس بار جاتی بیلی بیل پر ہی کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم، سید ذاکوان ربانی اسپیکنگ۔ دوسری جانب سے بھاری دلکش آواز معصورہ کی سماعتوں سے ٹکراتی اس کے ہاتھ میں پکڑا ریسیور لرزا گئی تھی۔ معصورہ نے آج تک بھی کسی نامحرم سے بات نہیں کی تھی، تو اب کیسے کر لیتی؟ وہ ریسیور اسی طرح ہاتھ میں پکڑے دروازے پر نگاہیں جمائے بانو کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی، جو جا کر واپس آنا بھول چکی تھی۔
ہیلو، کون ہے آپ؟ کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ دوسری جانب سے پھر وہی سحر انگیز سر بکھیرتا لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ مزورہ عجیب کشمکش میں پھنس چکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنی آواز بھی اس شخص کو نہیں سنانا چاہتی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اتنی اہم بات جانے بغیر فون بند کر دے۔ معصورہ نے فون کان سے لگایا تھا۔ پریشانی اور نروسنس کی وجہ سے اس کی سانسیں خود بخود تیز ہوتی چلی گئی تھیں۔ جو دوسری جانب موجود شخص کی سماعتوں سے بآسانی ٹکراتی اسے اتنا باور کروا گئی تھی کہ دوسری جانب موجود نفوس اس کی بات سن رہا تھا۔ کیا آپ نے صرف اپنی طرف کی خاموشی سنانے کے لیے فون کیا ہے مجھے؟ ذاکوان اب کی بار زج ہو کر بولا تھا۔ معصورہ کے بات کرنے کو اور کھلتے لب پھڑپڑا کر واپس ایک دوسرے میں پیوست ہوئے تھے۔ شاید اتنی مشکل گھڑی اس کے مطابق اس نے آج تک فیس نہیں کی تھی۔ وہ بھی اسی ششو پنج میں پھنسی ہوئی تھی جب کبریٰ بیگم فکر مندی سے اس کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ معصورہ میری جان، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ بانو نے بتایا آپ بہتر فیل نہیں کر رہی تھیں، اس لیے اوپر آ گئیں۔ کبریٰ بیگم ایک دم اندر آ کر بولنے پر معصورہ گھبرا سی گئی تھی۔ اس نے ان کی جانب دیکھتے بے دہانی میں ریسیور کریڈل پر رکھا تھا، مگر وہ ترچھا رکھنے کی وجہ سے کال ابھی بھی آن تھی، جس سے بے خبر معصورہ کبریٰ بیگم کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جی اماں سائیں، طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے ہمیں اوپر آنا مناسب لگا۔ آپ کو ہمارا یوں محفل چھوڑ کرنا برا تو نہیں لگا؟ معصورہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولتی کبریٰ بیگم سے مخاطب ہوئی تھی، جو اس کی بات پر ہولے سے مسکرا دی تھی، جبکہ دوسری جانب ذاکوان جو فون بند کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لب و لہجے نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی آواز اس نے شام کے وقت یہیں حویلی کے اندر سنی تھی اور ساتھ ہی اسے دیکھنے کا تجسس پیدا ہوا تھا۔ وہی لڑکی اب خود اسے کال کر رہی تھی۔ ذاکوان کو خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ میری پیاری بیٹی، ہمیشہ دوسرے کی خوشی اور پسند کا خیال نہیں رکھتے، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچ لیا کریں۔ اب بہت اچھا کیا جو اوپر آ گئی آپ آرام کریں، مہمانوں کے ہاتھ کھانا اوپر ہی بھجوا دوں گی۔ کبریٰ بیگم محبت سے اس کی پیشانی چومتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی بانو اندر داخل ہوئی تھی۔ بانو، کہاں رہ گئی تھی تم جانتی ہو اس نے ہماری کال ریسیو کر لی تھی، مگر ہم کچھ بول نہیں پائے اور اماں سائیں کے آنے کی وجہ سے کال کاٹ دی۔ معصورہ خفگی بھرے لہجے میں بانو کو اپنا کارنامہ بتاتے بولی۔ دوسری جانب سے ذاکوان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ مطلب وہ لڑکی اس کی آواز سن کر بھی جان بوجھ کر نہیں بولی تھی۔ کیا بی بی سائیں، آپ نے ذاکوان ربانی کو کچھ بھی بتائے بغیر فون بند کر دیا؟ اب اگر انہوں نے دوبارہ کال اٹینڈ نہ کی تو؟ بانو نے افسوس بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ تو ہم بھلا ایک نامحرم سے بات کیوں کرتے؟ تم نے کہا بھی تھا جلدی واپس آنا۔ معصورہ کا غصہ جتانا انداز اتنا پیارا تھا کہ دوسری جانب اس کی بات سنتا ذاکوان بنا اس لڑکی کو دیکھے اس کے لب و لہجے کا اسیر ہوا تھا۔ اس کی جواب نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی نامحرم سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ذاکوان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی تھی تاکہ دوبارہ کال کرنے پر انہیں اس بات کا پتہ نہ چلے کہ ان کی کافی ساری گفتگو سن چکا ہے۔ بانو نے اب کی بار دوبارہ کال ملائی تھی، جو ذاکوان نے پہلی بیل پر ہی ریسیو کر لی تھی۔ آپ ذاکوان ربانی بات کر رہے ہیں؟ بانو نے جھجکتے سوال کیا تھا۔ معصورہ اس کے قریب کھڑی اس کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ جی، آپ کون؟ ذاکوان اب کی بار ذرا سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ ان کے بار بار فون کرنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ جب بانو نے ایک ہی سانس میں اسے ساری رودات سنا دی تھی۔ معصورہ کے کہنے پر بانو نے اس کا نام نہیں لیا تھا۔ سائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ بھی آپ کے اپنے گھر کے کسی فرد سے۔ ہم نے بہت مشکل سے آپ سے رابطہ کر کے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے اور یہی امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ گفتگو آپ راز میں ہی رکھیں گے۔ بانو نے معصورہ کی پڑھائی کی پٹی اسے کہہ سنائی تھی، جس کے بعد ذاکوان کے پیشانی پر شکنوں کا جال ابھرا تھا۔ اسے اس قسم کی خبریں مل رہی تھیں، مگر اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے خاندان والے اس حد تک گر جائیں گے کہ اسی کی جان کے دشمن بن بیٹھیں گے۔ مگر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں کیسے آپ کی بات کا یقین کر لوں؟ کیا پتہ یہ بھی کسی کی سازش کے تحت آپ سے کہلوایا جا رہا ہو۔ ذاکوان معصورہ کی اس ملازمت سے ہوئی باتوں سے کافی کچھ اخذ کر چکا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ وہ واقعی اس کی مدد کر رہی تھیں، مگر صرف اس لڑکی کی دوبارہ آواز سننے کا خواہش مند ہوتے اس نے یہ جملہ ادا کیا تھا تاکہ وہ غصے میں آ کر ہی کچھ تو بولے، اور وہ ہوا بھی وہی تھا۔ معصورہ کو اس کی بات بہت گراں گزری تھی۔ اس نے بانو کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا تھا اور اگلے ہی لمحے ٹھا کی آواز ذاکوان کی سماعتوں سے ٹکراتی اسے قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی اور وہ ہنوز بے فکر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ معصورہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ سب کر کے اس نے ٹھیک کیا تھا یا غلط، مگر اتنا ضرور تھا کہ ایسا کرنے سے اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ کسی کی جان بچانے کی ذریعہ بنی تھی، اس میں بھلا کچھ غلط کیسے ہو سکتا تھا؟ ناول جاری ہے۔